ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک خاص مقصد ہے، اسی مقصد کو پانے کے لیے آپ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تاکہ وہ مقصد پورا ہو اور اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اگر ہم اس مقصد کو پا لیتے ہیں تو ہم کامیاب، اگر نہیں پاتے تو پھر ہم ناکام۔ ورنہ انسان کا جو ذوق ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ذوق ہے۔ ہم ساری عمر دولت کی حرص میں، دولت کی ہوس میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، 1 بینک 2 بینک 3 بینک ہمارے اکاؤنٹ بھر جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، پھر ہم اپنی کھوئی ہوئی صحت کو واپس پانے کے لیے وہ ہم ڈاکٹروں پہ لٹا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کمایا؟ صحت گنوائی، دولت کمائی، پھر دولت لٹائی، صحت پائی، تو کمایا کیا ہم؟ دنیا میں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ تھے۔
انسان کی جب میت رکھی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے، چودھری، قاری، حافظ، عالم، مفتی۔ جب چارپائی پہ بغیر روح کے جسم پڑا ہوتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہتے لوگ قاری خلیل لیٹا ہوا ہے، مفتی صاحب آرام فرما رہے ہیں، اونچا نہیں بول، پھر کہتے میت پڑی، سارے القابات ختم ہو جاتے، میت۔ اس کی فکر جو ہے نا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ فکر کسی نے پا لی اور اس کو یہ فکر حاصل ہو گئی تو یقیناً اس نے دنیا کے مقصد کو پا لیا۔ آج ہمیں ایک بڑا زوم ہے، اور شاید ہونا بھی چاہیے، ایک یہ کہ جی الحمدللہ ہم موحد ہیں، توحید والے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہم جی متبع سنت ہیں، الحمدللہ۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، الحمدللہ۔ ہم رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، تراویحاں بھی ہم 8 پڑھتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام کو نہیں آتے تھے؟ کیا صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اور اس طرح وہ صحت مند تھے، تندرست اور توانا تھے، لیکن آج جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو بہت کمزور، جیسے آپ کسی اچھے بھلے ساتھی کو دیکھتے ہیں 2-2.5 مہینے بعد آپ کو ملا اور وہ کافی سوکھا ہوا ہے، تو آپ فوراً تعجب سے پوچھتے ہیں بھئی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ آپ اتنے دبلے پتلے، آپ تو اچھے صحت مند پہلوان لگتے تھے۔ وہ کہتا ہے یار میں ابھی بیماری سے اٹھ کر آیا۔ حضرت معاذ سے آپ نے پوچھا معاذ تم نے یہ کیا حالت بنا لی اپنی؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایک سوال ہے، اور وہ مجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہی اسکمتنی و امرزتنی و اسغنتنی۔ وہ ایسا سوال ہے جس نے مجھے بوجھل کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ وہ کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے رسول بار بار سوچتا ہوں جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ مجھے کوئی ایسا نسخہ، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتا دیجئے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے،
ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کا رسول کہے واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایسے بندے کی نجات میں کوئی شک ہے؟ لیکن پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی؟ اہل حدیثوں، صرف رفع الیدین نجات کا باعث نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ آپ کو زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ رفع الیدین تو حضرت معاذ بھی کرتا ہے، ہاتھ سینے پر باندھتے، آمین اونچی کہتے ہیں۔ آپ کی محمدی مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، میری اور آپ کی امامت پہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کی امامت پہ نماز پڑھتے، پھر بھی پریشان ہے جنت کیسے ملے گی؟ اور ہم اس لیے خوش ہیں کہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، لہذا جنت پہ جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جس دن فوت ہوتے ہیں نا، اس دن اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو 4 باتیں کی۔ پہلی بات یہ کی کہ سعد جب فوت ہوا، فرشتہ اس کی روح کو نکال کے گیا، تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش جنبش میں آیا۔ پھر فرمایا جب سعد کو نلا کر کفنا کر جنازے کے لیے رکھا گیا، شہد لہ 70,000 من الملائکہ، اللہ نے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی موحد کے جنازے میں 40 موحد بھی شرکت کر کے اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتا ہے۔ سعد کے جنازے میں اور فرشتوں میں کوئی مشرک فرشتہ نہیں ہے، سارے موحد۔ اور آپ نے فرمایا شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ تیسری بات، سعد چونکہ بہت بھاری بھرکم تھے، اور جب بھاری بھرکم کو بندہ اٹھاتا ہے تو اس کے جسم کی کیفیت ہر چیز الگ ہوتی۔ مثلا میں نے گلاس اٹھایا، آرام سے اٹھا لیا۔ اب یہاں کوئی 40 کلو کی بوری پڑی ہوئی ہو اور مجھے کوئی کہے اس کو اٹھاؤ، تو میں ایسے نہیں اٹھاؤں گا جیسے میں نے گلاس اٹھایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے میں زور بھی لگاؤں گا، میرے چہرے کی کیفیت، آثار سب بدل جائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب سعد چونکہ موٹے تھے، ہم نے یہ سوچ کے اٹھایا کہ تو کافی زور لگے گا تو چارپائی اٹھے گی نا، تو ہم نے اس حساب سے زور لگایا، چارپائی کو اٹھایا، لیکن جب اٹھایا تو ایسے لگا جیسے چارپائی میں میت ہو ہی نہ، چارپائی خالی ہو، وزن ہی نہیں ہے سعد کا۔ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا در حقیقت بظاہر تم نے اسے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا۔ چوتھی بات
جو سب سے زیادہ حیران کن ہے اور ہمارے لیے سبق اور عبرت کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے کے بعد سعد کی میت کو جب قبر میں اتار دیا، ہم نے مٹی ڈال دی، قبر بند ہو گئی، اور اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ آپ واپس لوٹنے سے پہلے وہاں کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کریں، اور حکم بھی ہے کہ اس وقت وہ مسئولیت کا وقت ہوتا ہے، کرامن کاتبین منکر نکیر یہ قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے 3 سوال جو عام من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ 3 سوال اس سے کرتے ہیں، تو اس وقت بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں عجیب بات ہم نے یہ دیکھی کہ جنازے کے بعد، تدفین کے بعد جب اللہ کے رسول نے دعا کی، اتنی طویل دعا کی، اتنی طویل دعا کی کہ ہم حیران تھے۔ ایک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آیا، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اس کے جنازوں کو فرشتوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا، گویا وہ تو بخشایا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حیران کن بات یہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا جب ہم نے سعد کو قبر میں اتار دیا، میت قبر کے اندر جاتے ہی فرمایا قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر اس پر بھینچ گئی، تنگ ہو گئی، اور بہقی کی روایت ہے کہ تنگ ہو کر سعد کی میت ایسی ہو گئی، وہ جو دکھنے میں پہلوان تھا، میت ایسی ہو گئی حتی صار کالشعر، جیسے سر کا کوئی بال ہوتا۔ پھر میں دعا کرتا رہا اللہ سے، دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے سعد کی قبر کو کھول دی۔ میری دعا کے نتیجے میں صرف رفع الیدین پر نازہ نہ ہوا کیجیے، بہت عمل ہیں دنیا میں، اور پکڑے جانے کے لیے بھی اللہ کے پاس بہت مواقع ہیں۔ کس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم معمولی جانتے ہیں، اور ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، لائف سٹائل کو چینج کیجیے، زندگی بدلیے۔